بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی بتائیں گے جس میں ایک مظلوم تربوز والے کی گواہی تربوزوں نے دی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب تربوز بولنے لگے تو کیا ہوا؟ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں تھا، انتہائی خوبصورت، جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس گاؤں میں سب بہت پیار سے رہتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، کسی کا کوئی دشمن نہیں تھا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس گاؤں میں ویسے تو اللہ کی سب ہی نعمتیں تھیں، مگر ایک ہندو آدمی سب سے بھلا انسان تھا۔ اس کو سب تربوز والا کہتے، کیونکہ گاؤں میں صرف اسی کے پاس تربوز کا سب سے بڑا کھیت تھا۔ وہ بازار میں تربوز کا ٹھیلا لگاتا۔ وہ تربوز ایسے زرد، میٹھے اور تازہ ہوتے کہ جھٹ پٹ وہ تربوز بک جاتے۔ گاؤں والے ایک تربوز نہیں بلکہ اس سے 3-4 تربوز اکٹھے خریدتے۔ اس ہندو کے پڑوس میں ایک اللہ والے بھی رہتے تھے جو بڑے تھے، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بس ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ کسی کے ساتھ وہ زبردستی نہیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح اسلام پیار سے پھیلا ہے، میں بھی اپنے حسن سلوک سے اپنے ہندو بھائیوں کا دل جیت لوں۔ وہ تربوز والا بھی ان کا خاص خیال رکھتا تھا۔ اس نیک آدمی کا بھائی بھی تھا جو اس کی ترقی سے جلتا تھا۔ وہ خود تو کام چور تھا، لیکن اپنے بھائی کی محنت کی کمائی سے خود بھی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھائی کے تربوز بہت بکنے لگے ہیں اور اس کا ٹھیلا کچھ ہی دیر میں خالی ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کے گھر میں امیری آتی جا رہی ہے، خوشحالی آنے لگی ہے۔ سب سے زیادہ بری بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا دوست تھا، خاص کر پڑوسی اللہ والے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو بالکل صحیح بات نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ان کے گاؤں میں ایک پنڈت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تانتر منتر پڑھ کر کسی چلتے ہوئے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے بھائی کے تربوز کا کھیت ہے جو گاؤں بھر میں بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں، ان کو اجاڑ دو، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ کماتا ہے اور ہمارے ایک دشمن ایک مسلمان سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اللہ والے کی وجہ سے مسلمان نہ ہو جائے۔ اس پنڈت نے کہا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی وہ اللہ والے سے بغض رکھتا تھا، ان کے لیے اپنے دل میں برائی رکھتا تھا اور کسی نہ کسی طرح انہیں گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اب وہ ہندو کے کھیت میں گیا۔ وہ رات بھر جادو ٹونا سفلی عمل کرتا رہا۔ صبح اس کے بھائی کو کہا، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ بھائی اپنی جیت پر بڑا ہی خوش تھا۔ اب یہاں پر وہ نیک تربوز والا جب اپنے تربوزوں کا ٹھیلا لے کر بازار پہنچا تو لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جس میں معمولی تربوز سب بک جاتے تھے۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر آیا تھا کہ دروازے پر آ کر ایک گاؤں والے نے کہا، تم نے کیسا خراب تربوز دیا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ہے میرے بھائی؟ وہ بتانے لگا، میں نے جیسے ہی تربوز کاٹا اس میں سے خون نکلنے لگا، فوارہ نکل رہا تھا۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوا، تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ ابھی ایک گاؤں والا ہی شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کے پیچھے دوسرے گاؤں والے بھی شور مچانے لگے، تم نے ہمیں خراب گلے سڑے خون سے بھرے تربوز بیچے ہیں، ہمارے پیسے واپس کرو۔ شام تک لوگوں نے اس کا جینا دوبر کر دیا۔ وہ جو خوش ہو رہا تھا کہ آج اس کی بہت کمائی ہوئی،
ہے رونا شروع ہو گیا۔ اس نے سوچا میرے بھگوان مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ وہی لوگ جو اس کی تربوز کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے وہ اس کی برائی کر کے اس کو بدنام کرنے لگے۔ اس کا بھائی اور پنڈت بڑے خوش تھے۔ یہ خبر پہنچی اللہ والے تک، انہوں نے افسوس کیا۔ وہ اللہ والے اس ہندو کے پاس آئے اور کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تربوز سے رس کے بجائے خون نکل رہا ہے؟ وہ بلا حضرت ایک نیک انسان ہے، میری مدد کریں، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا ہوں، میرے تربوز کی فصل بھی خون سے بھر گئی ہے۔ اللہ والے فرمانے لگے فکر مت کرو، ہم پتہ لگا لیں گے۔ آپ نے کہا بس مجھے ایک تربوز چاہیے۔ اس نے ایک تربوز اٹھا کر دے دیا اور کہا یہ لیجیے اور جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ تربوز لیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے کھیت میں آ گئے۔ تربوز اپنے سامنے رکھا اور طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی پھونک ماری اس پنڈت کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ اس بدبخت کا پتہ تو چل ہی چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس نے یہ کام کیا تھا لوگ اس کو بہت بڑا آدمی مانتے تھے۔ اس پنڈت کی سارے گاؤں والے بڑی عزت کرتے تھے، وہ اس کے خلاف کبھی کچھ نہیں سن سکتے تھے اور بدنام ہوتا وہ تربوز والا۔ ساری رات آپ عمل کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ اس تربوز والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ غم زدہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹھیلے پر سارے تربوز رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا؟ تم بازار نہیں گئے؟ حضور کیا فائدہ، میں کیا کروں، آج بھی مجھ سے کوئی تربوز نہیں خریدے گا، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا فکر مت کرو، ظہر کی نماز پڑھ کر ہم آئیں گے، تم اپنے ٹھیلے پر تربوز رکھ لینا اور سبھی گاؤں والوں کو کھیت کے پاس بلا لینا۔ وہ کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اب اس نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ سب دوپہر تک اس کھیت میں پہنچیں۔ پنڈت اور اس کا بھائی بھی آیا کہ اب جگ ہنسائی ہوگی اور ہم دونوں یہ تماشا مل کر دیکھیں گے۔ تربوز والا ہندو بھائی بھی بدنام ہوگا اور اللہ والے کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ والے اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، انہیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، وہ تو بس انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کے پاس رہتے ہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھی اور اللہ کے حضور آپ سجدے میں چلے گئے اور بہت دیر تک آپ دعا کرتے رہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے کوئی مذاق اڑا رہا تھا، کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے، کیا کوئی جادوگری دکھائیں گے یا پھر کوئی کرشمہ دکھانے والے ہیں یا پھر ہم سب کو اپنے قابو میں کرنے والے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا گاؤں والو، اب جو بات میں کہنے والا ہوں اس کو سن کر تم سب ہی حیران ہو جاؤ گے۔ یہ تربوز جو ہم نے ٹھیلے پر رکھوائے ہیں، آج ان کو وہ انسان کاٹے گا جس کی برکت سے یہ خون والا تربوز سونے کا تربوز بن جائے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کو انعام ملے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے وہ کون انسان ہے، اس لیے ہم سب سے ہی کہتے ہیں کہ تم میں سے جو پہلے یہ کام کرے گا اسی کو انعام ملے گا۔ پھر آپ نے کہا کون ہے جو سب سے پہلے آ کر اس تربوز کے اوپر چھری چلائے؟ اللہ والے نے جان بوجھ کر اس تربوز والے ہندو کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم آؤ، کیونکہ یہ تمہارے تربوز ہیں۔ وہ آگے آیا اور چھری اٹھا کر تربوز کو کٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اس کا بھائی آیا اور کہا ارے تم کیوں کاٹ رہے ہو، تمہاری وجہ سے تو سب خون والے تربوز بن گئے ہیں، تم ہٹو میں کاٹوں گا۔
تم بہت منحوس ہو، تمہارے کھیتوں نے پورے گاؤں میں تمہیں بدنام کر دیا ہے اور گاؤں والے تم پر یقین نہیں کرتے۔ ہٹو، مجھے یہ کام کرنے دو، میں یہ کام کروں گا۔ اب وہ چھری اٹھا کر تربوز کو کاٹنے ہی والا تھا کہ وہ پنڈت جو گاؤں کی پہل میں کھڑا تھا، وہ لوگوں کے پیچھے سے نکلا اور کہا، اس گاؤں کا سب سے زیادہ عزت والا آدمی میں ہوں، میں ہی صحیح حقدار ہوں، اور ویسے بھی تم مسلمانوں کا کیا بھروسہ، سب جھوٹ بول رہے ہو، کوئی جادوگری تماشا دکھا رہے ہو، تم اللہ والے ہو نا، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم سے بڑا علم میں رکھتا ہوں، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہوگا۔ وہ گرتے ہوئے آپ کی طرف سے دیکھنے لگا، پھر بولا، مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ ویسے ہی اللہ والے کو گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، گاؤں والوں میں تمہارا بڑا ہوں، اگر یہ تربوز سونے کا بنا تو ٹھیک، ورنہ ہم اس درویش کو اس گاؤں سے نکال دیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے۔ سب نے کہا، آپ جو کہیں گے، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ اس تربوز والے اور اس درویش کی بات پر نہیں، وہ مکار ہنستا ہوا آگے آیا۔ اب اس نے سب سے بڑے تربوز کو اٹھایا اور چھری سے اس کو کاٹا، پھر وہ سونے کا نہیں بنا۔ وہ ہنسنے لگا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ درویش فقیر تم سب کو لوٹ رہا ہے، سب کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اسے گاؤں سے نکال دو، لیکن تم لوگ اسے یہاں سے نکالنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ سب کچھ اس تربوز والے کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہے ہمارا ہی بھائی ہے اور ہماری طرح بھگوان کی پوجا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اللہ والے کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا، تب اسے ایک عجیب سی آواز آئی، کیونکہ اب جو ہوا اس سے سب ہی حیران ہو گئے۔ تمام گاؤں والوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، کیونکہ وہ تربوز بولنے لگا تھا جس کو اس نے چھری سے کاٹا تھا۔ اس نے کہا، یہ گاؤں والے درویش ڈھونگی بابا نہیں، تم ڈھونگی ہو، تم نے اس بھلے تربوز والے کے کھیت پر جادو کیا، اور یہ سب تم نے اس کے بھائی کے کہنے پر کیا ہے۔ تم اس اللہ کے نیک بندے کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہو، مجرم تو تم ہو، تمہاری وجہ سے ہم سب خون سے بھرے ہیں، ورنہ ہم تو اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری طرح کے پھل تربوز والے کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دیے ہیں، اور یہ اچھی طرح یہ کاروبار چلا بھی رہا تھا، اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، یہ گاؤں والوں کو اچھا پھل کھلانا چاہتا تھا، لیکن تم اس سے جلتے تھے، اللہ والے سے بھی جلتے تھے، اور اس کا بھائی اس کو گرانا چاہتا تھا، اس کی دولت سے حسد کرتا تھا، تب ہی تم نے ہم پر جادو کیا، سفلی علم کیا، لیکن اس آدمی نے ہمارے ساتھ یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ اب تم دیکھنا اس پنڈت کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ پنڈت تربوز کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو گواہی خود دے رہے تھے، بلکہ باری باری سارے تربوز پنڈت اور تربوز والے کے بھائی کے خلاف گواہی دینے لگے کہ ہاں، یہی برے ہیں۔ سبھی گاؤں والوں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ والے نے کہا، یہ سب کسی جادو کی بنا پر نہیں ہوا ہے، اللہ کی قسم، ہم نے ان پر کوئی بھی عمل نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ میرے اس ہندو بھائی نے مجھے دوست سمجھا، اللہ پاک نے اس کی سچائی کا ثبوت ایک پھل سے دلوا دیا۔ کہو تربوز والے، کیا سزا دینی ہے ان دونوں کو؟ اس نے کہا، حضرت، میں تو کچھ بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس میرے تربوز پھر سے ویسے ہی ہو جائیں، تر و تازہ، میٹھے، تاکہ میرے گاؤں والے مجھے دعا دے سکیں اور میری تعریف کر سکیں۔ میں بھی حلال روزی کمانا چاہتا ہوں۔ پنڈت اب شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے مان لیا آپ ایک اللہ والے ہیں، اور میں بہت سی خداؤں کو پوجا کرنے والا ہوں،
لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت تھی، لیکن اب میں بدل گیا ہوں، کیونکہ ایک ایسے پھل نے گواہی دی ہے کہ میں کچھ بھی کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس پر کسی نے جادو کیا۔ مجھے معاف کر دے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ تربوز والا آدمی بھی کہنے لگا کہ حضرت اب تک کلمہ میں نے بھی نہیں پڑھا، جبکہ مجھے بہت پہلے کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن آج تربوز کو بولتا ہوا دیکھ کر میں بھی مان گیا کہ اس کے بولنے کی طاقت دینے والا ایک اللہ ہی ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ اس کے بعد تربوز والے اور پنڈت نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حاسد بھائی بھی وہاں آیا اور اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ترقی سے جلتا تھا اور تمہیں لوگوں کے سامنے نیچے دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں خود ہی نیچے گر گیا۔ بستی میں بے شک وہی گرتا ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، اور اس گڑھے میں خود ہی گر گیا۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور تربوز کی فصل پر پھونک ماری تو وہ تربوز جو خون سے بھرے تھے پہلے جیسے ہی حالت میں آ گئے۔ تربوز والے نے پھر سے ٹھیلا لگا لیا، اور اس بار قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ وہ جو تربوز جو گرمی کے موسم میں آتے تھے وہ دوسرے موسموں میں بھی آنے لگے۔ بار اس کی فصل اتنی عمدہ اور شاندار تھی کہ وہ تربوز اب بھی ختم نہیں ہوتے اور اس کا کاروبار چلتا ہی رہتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی آرا کر کے کومنٹ سیکشن میں ہم کو آگاہ کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک